یہ بات تب کی ہے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس کے زمانے پوری شان سے گزر چکے تھے اور انسانوں نے ایک بستی میں رہنا شروع کر دیا تھا جو سرسبز میدانوں میں، صاف نہروں اور اونچے پہاڑوں کے درمیان آباد تھی۔ وہاں رفتہ رفتہ انسانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، لوگ گھر بنا رہے تھے، بچے بڑے ہوئے، خاندان خاندانوں میں بدل گئے اور نسلوں نے نئی سمتوں میں قدم رکھے۔ انہی نسلوں میں ایک قوم وجود میں آئی جو بعد میں قوم نوح کہلائی۔ ابتدا میں یہ لوگ سیدھی راہ پر چلتے تھے، اپنے باپ دادا کے دین کو مانتے تھے، اللہ کو پہچانتے تھے، نیکی کو عزت دیتے اور برائی کو برا سمجھتے تھے۔ مگر پھر وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں، دل بدلتے گئے اور دنیا کی محبت بڑھتی گئی۔ انسان جب سکون پانے لگتا ہے تو غفلت آہستہ آہستہ اس کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ یہی غفلت بعد میں سرکشی بن جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں اس قوم کے کچھ نیک لوگ تھے جو عبادت گزار اور پرہیزگار تھے۔ لوگ ان کا ذکر احترام سے کرتے تھے۔ جب یہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ ڈال دیا کہ کیوں نہ ان نیک بزرگوں کی یاد میں ان کے مجسمے بنا لیے جائیں تاکہ جب لوگ انہیں دیکھیں تو نیکی کی طرف مائل ہوں۔ یہ قدم بظاہر برا نہیں تھا، مقصد نیکی تھا، مگر نیتیں وقت کے ساتھ کمزور پڑ گئیں۔ چند سال گزرے، پھر نسلیں بدل گئیں۔ بچوں نے اپنے بڑوں کو ان مجسموں کے سامنے کھڑے دیکھا مگر اصل مقصد بھول گئے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا کہ یہ مجسمے صرف یادگار نہیں بلکہ مقدس ہستیاں ہیں جن سے حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ شیطان نے ان کے ذہنوں میں سرگوشی کی، یہ پتھر نہیں بلکہ وہی عزت والے بزرگ ہیں جو دعائیں دیتے تھے، برکت کرنے والے تھے، نفع پہنچانے والے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کی عبادت شروع ہو گئی اور انسان پہلی مرتبہ شرک میں مبتلا ہوا۔ پھر اللہ نے اپنی رحمت سے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ اپنی قوم کو دوبارہ سیدھی راہ پر لائیں۔ جب آپ نے اللہ کا پیغام سنایا تو آغاز میں کچھ نے توجہ دی مگر اکثریت نے پہلے ہی بات پر مذاق اڑا دیا۔ وہ کہتے، اے نوح، ہم نے تو کبھی نہیں سنا یہ پتھر خدا نہیں ہے، ہمارے باپ دادا بھی ان کو مانتے تھے، ہم کیوں تمہاری بات مانیں؟ حضرت نوح علیہ السلام بڑی نرمی سے سمجھاتے، دلائل دیتے، مثالیں بیان فرماتے، مگر ان کے دلوں پر تکبر کی مہر تھی۔ وہ کہتے، ہم تمہیں اپنی طرح ایک انسان دیکھتے ہیں، تم کھانے پینے والے، چلنے پھرنے والے انسان ہو، تمہارے پاس کوئی معجزہ نہیں، کوئی نشانی نہیں، تو بھلا ہم ایسے انسان کی بات کیوں مانیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں فرمایا، میں تمہاری طرح ضرور ایک انسان ہوں مگر میرے دل میں اللہ کا نور ہے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں صرف اللہ کا حکم پہنچا رہا ہوں۔ مگر قوم نے جواب دیا کہ اے نوح، اگر اللہ کو تمہیں بھیجنا ہوتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا، کوئی آسمانی مخلوق اترتی، تمہاری بات میں کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے کے غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، بے آسرا لوگ ہیں۔ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہوتے تو امیر لوگ تمہارے ساتھ ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، ایمان دولت کا محتاج نہیں، ایمان دل کا معاملہ ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ مگر قوم نے کہا کہ نہیں، ہم تمہیں مان ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ان غریب ساتھیوں کو اپنے پاس سے نکال نہ دو، ہم ان کے ساتھ ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر کہا، میں انہیں نہیں نکال سکتا، میں تو اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتا۔ جو اللہ پر ایمان لایا وہ میرے لیے عزت والا ہے، چہروں سے انسانی قدر کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ حضرت نوح کی قوم اس نرمی، محبت اور دلیل پر بھی نہ مانی۔ وہ دن بدن اپنے بتوں پر زیادہ یقین کرنے لگے۔ وہ اپنے بتوں کے سامنے سجدے کرتے، ان کو نظر و نیاز دیتے، ان کے نام کی قسمیں کھاتے، ان سے اولاد، رزق، بارش کی دعائیں مانگتے۔ شیطان کی سرگوشیوں نے ان کے دل سخت کر دیے۔ کچھ لوگ تو حد سے گزر گئے اور کہتے تھے کہ اے نوح، تم سچے ہو تو ہمارے لیے آسمان سے خزانے برسا دو، ہمارے لیے فرشتے لے آؤ، ہمیں محل بنا دو، ہمیں زندگی میں کوئی تکلیف نہ دو، اگر اللہ تم سے خوش ہے تو پھر ہمیں بھی دنیا دے دو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں خزانے کا مالک نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں وہی کرتا ہوں جو اللہ کا حکم ہے، میرا کام صرف تمہیں تنبیہ کرنا ہے،
مگر یہ لوگ ہنستے ہوئے کہتے کہ یہی ہے اللہ کا نبی، اتنی سادہ باتیں، بغیر کسی جادو، بغیر طاقت اور دولت کے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آزمائش بڑھتی گئی، لوگ آپ کو پتھر مارتے، دھکے دیتے، بچے مذاق اڑاتے، بڑوں کی محفل میں آپ کا ذکر تمسخر سے ہوتا۔ آپ جب دعوت دینے جاتے تو وہ دروازے بند کر لیتے، جب آپ راستے میں ملتے تو وہ منہ پھیر لیتے، کچھ بڑھ کر کہتے کہ اے نوح، ہم تھک گئے ہیں، تم روز ہمیں یہی باتیں سناتے ہو، اگر واقعی ہی تم اللہ کے رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے رویے پر غمگین ہوتے مگر ہمت نہ ہارتے۔ وہ دن رات دن مسلسل ان کو سمجھاتے رہے، کبھی نرمی سے، کبھی رازدانہ گفتگو سے، کبھی کھلے مجمع میں، کبھی تنہائی میں، مگر قوم نے اپنی آنکھوں پر پردے ڈال لیے تھے۔ وہ نہ سننا چاہتے تھے اور نہ دیکھنا۔ وہ کہتے تھے اے نوح، تمہاری باتیں ہمیں صرف پریشان کرتی ہیں، تم کیوں ہماری خوشیاں خراب کرتے ہو؟ ہمیں اپنے باپ دادا کا راستہ زیادہ پسند ہے، ہم ان بتوں کو نہیں چھوڑیں گے، یہی ہماری عزت ہیں، یہی ہمارے خدا ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، یہ زندہ نہیں، سن نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو بے جان پتھر ہیں۔ مگر قوم جواب دیتی کہ نہیں نوح، رحمتیں انہی کے ہاتھوں میں ہیں، بارش انہی کی وجہ سے آتی ہے، کھیتی انہی سے بڑھتی ہے، کاروبار انہی کی نظر سے پھیلتا پھولتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو خدائی مقام دیتے اور کہتے کہ یہ ہمارے لیے رب ہیں۔ ان ترقی یافتہ گھروں، مضبوط عمارتوں، وسیع کھیتوں اور طاقتور سرداروں نے قوم میں غرور پیدا کر دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہ اسے اپنی طاقت سے ٹھیک کر لیں گے۔ وہ پہاڑوں میں گھر بناتے، مضبوط قلعے کھڑے کرتے، اونچی دیواریں بناتے اور کہتے اگر کبھی سیلاب آیا تو ہم پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، اگر قحط آیا تو ہم اپنی ذخیرہ شدہ دولت سے بچ جائیں گے۔ انہیں اپنے آپ پر بڑا بھروسہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان سب کو دیکھ کر افسوس زدہ ہوتے۔ بعض روایات میں آتا ہے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قوم نے آپ کو مارا، گالیاں دی، کپڑے کھینچے، اور جب آپ بے ہوش ہو گئے تو وہ ہنستے ہوئے چلے گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ، تو میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ حقیقت کیا ہے۔ مگر سالوں بعد بھی جب قوم نے کفر نہ چھوڑا، جب شرک بڑھ گیا، جب بدکاری عام ہو گئی، جب طاقتور کمزوروں کو روندنے لگے، جب غریبوں کو کھلی بستیوں میں داخلے کی اجازت نہ رہی، جب عورتوں کی بے حرمتی، بچوں پر ظلم اور جھوٹ سچ کی جگہ لینے لگا، تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ اب یہ قوم ایمان نہیں لائے گی۔ تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا اب یہ قوم ایمان نہیں لائے گی، ان کے دل بند ہو چکے ہیں، ان کے ذہنوں پر مہریں لگ چکی ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے رب، اب زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ اپنے بچوں کو بھی گمراہ کر جائیں گے، یہ نسلیں تباہی کا سبب بنیں گی۔ یہاں سے آپ کی قوم کے لیے عذاب کی تیاری شروع ہوئی، مگر قوم اس وقت بھی مذاق میں ڈوبی رہی، زندگی میں کوئی تبدیلی نہ لائی۔ وہ اپنے بتوں کے سامنے سجدے کرنے لگے، جھوم جھوم کر گاتے رہے کہ ہمارے بت ہمیں بچائیں گے، نوح کا دین جھوٹا ہے، اس کی باتیں جھوٹی ہیں، اس کا خوف جھوٹا ہے، اور یوں ان کی نافرمانیاں حد سے گزر گئیں۔ تو جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ضد، انکار، تکبر اور مسلسل نافرمانیوں کو دیکھا تو دل غم سے بھر گیا۔ وہ نہ چاہتے تھے کہ قوم تباہ ہو، وہ نہیں چاہتے تھے کہ بچے، بوڑھے، عورتیں سزا پائیں، مگر زمین ظالموں سے بھری ہوئی تھی، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، طاقتور کمزور کو کچل رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو بھول چکے تھے۔ ان کے دل ایسی سختی سے بھر گئے تھے کہ نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا اب زمین کو پاک کیا جائے گا، وہ زمین جس پر ظلم، شرک اور گناہ کی گندگی پھیل چکی تھی۔ نوح علیہ السلام کو وہ عظیم حکم ملا
جس نے آنے والے زمانوں کی تاریخ بدل دی۔ اللہ نے فرمایا اے نوح ایک کشتی بناؤ، وہ کشتی جو تمہیں، تمہارے خاندان کو، تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اور تمام مخلوق کے جوڑوں کو محفوظ رکھے گی۔ ہلاکت کی آندھی آنے والی تھی مگر اس کے ساتھ نجات کا راستہ بھی اتر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنتے ہی سر جھکا دیا۔ زمین پر کبھی ایسی کشتی نہیں بنی تھی، نہ لوگوں نے کبھی اتنی بڑی کشتی دیکھی تھی، نہ سمجھتے تھے کہ ایسا ممکن بھی ہے، مگر نوح علیہ السلام جانتے تھے اللہ کا حکم صرف حکمت نہیں ہوتا، حفاظت بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی، لکڑیاں جمع کرنی شروع کی، پہاڑوں سے تنکے نہیں بلکہ مضبوط درخت کاٹے، انہیں صاف کیا، برابر کیا، تختے تیار کیے۔ وہ ایک لمبی، وسیع اور مضبوط کشتی بنا رہے تھے اور ان کے دل میں سکون تھا۔ جو بھی اللہ کا حکم ہے وہ حق ہے، مگر قوم کا رویہ وہی تھا۔ جب انہوں نے دیکھا نوح ایک ایسی جگہ کشتی بنا رہا ہے جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، نہ دریا تھا، نہ سمندر، نہ ندی، نہ جھیل، تو انہوں نے چہروں پر طنز کی ہنسی پھیلائی۔ وہ گروہ در گروہ آتے، کشتی کے ارد گرد جمع ہوتے، ہاتھوں میں پتھر اور لکڑیاں لے کر آوازیں کسنے لگتے۔ وہ کہتے اے نوح کیا تم دیوانے ہو گئے ہو؟ اس وادی میں کشتی کا کیا کام؟ یہاں پانی کہاں ہے؟ کچھ کہتے کہ لگتا ہے نوح صرف وقت ضائع کر رہے ہیں، کچھ کہتے یہ بڑھاپے کی کمزوری ہے، کوئی کہتا کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ بارشیں پہاڑ سے اتر کر کشتی کو اٹھا لے جائیں گی۔ وہ مزید ہنستے اور کہتے اے نوح اگر دریا نہیں آئے گا تو تم اپنی کشتی کو زمین پر چلاؤ گے، مگر نوح علیہ السلام کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ یہ مایوسی۔ انہوں نے ایک لمحے کو بھی اپنا کام نہ روکا۔ وہ تختے پر کیل ٹھونکتے اور کہتے کہ تم ہنسو یا طنز کرو، تم جو چاہو کہو، مگر جس عذاب کا وعدہ ہے وہ ضرور آئے گا۔ میں تو بس وہی کر رہا ہوں جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ لوگوں کی بے عزتی بڑھتی گئی۔ کچھ نوجوان بچوں کو ساتھ لے کر آتے اور کہتے آؤ آؤ دیکھو یہ نوح ہے جو کہتا ہے زمین ڈوب جائے گی۔ بچے کہکے لگاتے، مٹی کے ڈیلے پھینکتے اور بھاگ جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ ماننے والے تھے جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ وہ اپنے نبی کے ساتھ مل کر کشتی کی تختیاں کاٹتے، رسیاں باندھتے، لکڑیوں کو جوڑتے۔ وہ بھی قوم کی باتیں سنتے مگر حضرت نوح علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر ہمت پکڑ لیتے۔ ان کے دل میں یقین تھا کہ اللہ کا حکم کبھی بے حکمت نہیں ہوتا۔ اس کشتی کی تعمیر دن رات جاری رہی، فصلیں اگتی گئیں مگر لوگ بے خبر رہے۔ آسمان صاف تھا، موسم معمول پر تھا، کسی کو یوں لگتا نہیں تھا کہ تمسخر کے بعد ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جو ان کی ہنسی ہمیشہ کے لیے خاموشی میں تبدیل کر دے گا۔ کبھی کبھی قوم کے کچھ سردار آتے، نوح علیہ السلام کو رکنے کے لیے کہتے۔ وہ کہتے کہ اے نوح تم تو ہمارے بڑوں میں سے ہو، تمہاری عمر بہت ہو چکی ہے، تم احترام کے قابل تھے، مگر جو کچھ تم کر رہے ہو وہ ہمیں تمہارے بارے میں بدگمان کر رہا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم کیوں اپنی عزت خاک میں ملا رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام کہتے میں وہی کر رہا ہوں جو اللہ نے کہا، اور تم وہی کر رہے ہو جس سے اللہ نے روکا۔ اگر تم نے اپنی ضد چھوڑ دی، اگر اپنی انا اتار دی، اگر ان بے جان بتوں کو چھوڑ دو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا اور تم نجات پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ مگر وہ سنتے ہی نہیں تھے۔ وہ صرف یہ دکھانے آتے تھے کہ ہم طاقت والے ہیں، ہم سردار ہیں، ہم گھروں، کھیتوں اور دولت کے مالک ہیں، اور ایک بڑھاپے میں آیا ہوا شخص ہمیں ڈرا نہیں سکتا۔ ان کے دلوں میں تکبر کی دھند چھا چکی تھی۔ کشتی بنتی گئی، اس کے ستون آسمان کی طرف اٹھتے گئے۔ لوگ حیران بھی ہوتے اور ہنستے بھی۔ وہ کہتے کہ یہ کشتی تو پہاڑ جیسی ہو گئی ہے، نوح تو واقعی دیوانہ ہو چکا ہے، شاید اس نے سوچ لیا ہے وہ پہاڑوں پر تیرے گا۔ نوح علیہ السلام جواب دیتے تمہاری عقلیں محدود ہیں، تم نہیں دیکھ رہے کہ وقت قریب آ رہا ہے۔ تم جن پتھروں کے آگے جھکتے ہو وہ تمہیں بچا نہیں سکیں گے، تم جن دیوتاؤں کے آگے پکارتے ہو وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔
رفتہ رفتہ کشتی کا ڈھانچہ تیار ہو گیا، لکڑیوں کی مہک فضا میں پھیل گئی۔ ایمان والے خوش تھے، قوم تمسخر اڑا رہی تھی، اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب اللہ نے حکم دیا، اب اس کشتی پر سوار ہونے کی تیاری کرو، مگر قوم کو آخری دفعہ دعوت دے دو۔ نوح علیہ السلام نے انہیں پھر بلایا، کہا اے میری قوم کے لوگو، دوبارہ سوچ لو، یہ تمہارا آخری موقع ہو سکتا ہے، میں تمہیں اللہ کی رحمت کی طرف بلا رہا ہوں، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ مگر وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا نوح، آج تو نے ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر مذاق کیا ہے، اب واقعی ہی ہمیں یقین ہو گیا ہے تم گمراہ ہو، ہم کیوں اس کشتی میں بیٹھیں جسے تم نے درمیان میں کھڑا کر رکھا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ آسمان سے سیلاب اترے گا؟ کیا تم سمجھتے ہو اس خشک زمین پر پانی پہاڑ بن جائے گا؟ یہ لوگ طنزیہ ہنسے اور کہا کہ نوح، اگر تم سچے ہو تو ہم بھی دیکھیں گے، یہ کشتی تیرتی ہے یا اسی خشک زمین پر سڑ جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخری بار جواب دیا کہ تم عناد میں ہو، تم حقیقت نہیں دیکھ رہے، آج تم ہنس لو، مگر ایک دن آئے گا جب تم رو گے، اس وقت تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایمان والوں کے دل میں ایک عجیب سکون اور خوف کی ہلکی سی لرزش تھی، وہ جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ کشتی تیار ہو چکی تھی، اس کے مضبوط تختے، اس کے بند کمرے، اس کا اونچا دروازہ، سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا۔ یہ کشتی نہ صرف ایک سواری تھی بلکہ آنے والے طوفان کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھا۔ اور پھر اللہ کی طرف سے دی ہوئی قوم نوح کو مہلت ختم ہو گئی اور پوری قوم ایک ایسی خاموشی میں ڈوب گئی جو آنے والی تباہی سے پہلے کی ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی کے پاس کھڑے تھے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے تھے، دل میں یقین، آنسوؤں میں خوف خدا تھا۔ اب وہ اشارہ آنے والا تھا جس کے بعد زمین بھی بدل جائے گی، انسان بھی بدل گئے، تاریخ بھی بدل گئی۔ اس دن کا آغاز بھی بالکل عام دنوں کی طرح ہوا۔ آسمان صاف تھا، ہوائیں ٹھنڈی تھیں، سورج اپنی روشنی زمین پر بکھیر رہا تھا، لوگ اپنے کاموں میں مشغول تھے، کھیتوں میں ہل چل رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، عورتیں اپنے گھروں میں تھیں، سردار اپنے بتوں کے سامنے بیٹھے تھے۔ کسی کو یہ اندازہ نہ تھا آج وہ لمحہ اترنے والا ہے جو زمین کی تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ اے نوح، جب تم دیکھو کہ تندور سے پانی ابلنے لگا ہے تو سمجھ لو کہ عذاب کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ یہ نشانی ایسی تھی جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ تندور جو آگ میں جلتا ہے، وہاں پانی کیسے ابل سکتا ہے؟ مگر یہ حقیقت آنے والی تھی۔ دوپہر کے وقت آسمان پر ایک عجیب سی سفیدی چھا گئی، نہ وہ بادل تھے نہ دھند، نہ کوئی عام پرچھائیاں، یہ ایک وحشت انگیز خاموش روشنی تھی۔ کچھ لوگوں نے اسے دیکھا مگر اسے افت کی نشانی سمجھنے کی بجائے موسم کا مذاق سمجھا۔ پھر اچانک ایک زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی، زمین کا سینہ ہلنے لگا، لیکن لوگ ابھی بھی بے خبر تھے۔ انہوں نے اسے معمولی جھٹکا سمجھا اور اپنے عمل میں لگے رہے۔ اسی وقت ایک گھر میں ایک کونے میں ایک پرانا تنور کھڑا تھا، وہی تنور جو روزمرہ کی روٹیاں پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ عورتیں وہاں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، بچے قریب کھیل رہے تھے، مگر پھر اچانک تندور کے اندر سے پانی پھوٹ پھوٹ کر باہر آنا شروع ہو گیا، پہلے دھیرے دھیرے، پھر شدید ابال کے ساتھ، پھر پانی پوری طاقت سے زمین کو پھاڑ کر باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ عورتیں چیخ پڑیں، انہوں نے یہ کہا یہ کیسے ممکن ہے، آگ کی جگہ پانی۔ وہ لوگ دیوانہ وار بھاگ کر باہر نکلے، مگر پانی صرف تندور سے نہیں نکل رہا تھا، زمین سے جگہ جگہ سے پانی پھوٹ پڑا تھا، چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے پانی ابل رہا تھا، پتھروں کے نیچے سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑے تھے، گلیاں پانی سے بھرنے لگیں۔ یہ وہ نشانی تھی جس کا وعدہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، سمجھ لیا کہ اب اللہ کا حکم نازل ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو پکارا، کہا کہ اے ایمان والو، جلدی کرو، کشتی میں سوار ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ مومنوں نے بچوں کو اٹھایا، عورتوں نے اپنے چند سامان سمیٹے
اور کشتی کی طرف دوڑنے لگے۔ اسی دوران آسمان نے اپنے دروازے کھولنے کی تیاری کر لی تھی۔ وہ بادل جو پہلے سفید تھے اب کالے ہو چکے تھے۔ آسمان یوں نظر آ رہا تھا جیسے غصے میں لرز رہا ہو۔ پھر اچانک پہلا قطرہ گرا، مگر وہ ایک عام قطرہ نہیں تھا، وہ ایک بھاری تیز ٹھوس بارش کا آغاز تھا۔ پھر چند ہی لمحوں میں آسمان نے اپنے سارے دروازے کھول دیے۔ پانی بارش کی شکل میں نہیں، دیواروں کی شکل میں گر رہا تھا، ایسے جیسے اوپر سے کوئی سمندر الٹ دیا گیا ہو۔ کچھ لوگ بھاگ کر اپنے گھروں میں چھپنے لگے، مگر وہ گھروں میں پانی داخل ہو گیا۔ کچھ نے پہاڑ کا رخ کیا، مگر قدم وہاں تک نہ پہنچ پائے۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین اب پانی میں ڈوبنے لگی ہے۔ وہ اپنے گھر والوں اور ایمان والوں کے ساتھ کشتی کے دروازے تک پہنچے۔ اللہ نے حکم دیا اپنے بیوی اور بیٹوں اور ایمان والوں اور ہر جانور کے جوڑے کو کشتی میں داخل کرو۔ جانور دو دو کر کے نر مادہ الہی حکم سے کشتی میں داخل ہونے لگے۔ پرندے آسمان سے اترتے اور اندر داخل ہو جاتے۔ جنگلی جانور اپنی وحشت چھوڑ کر خاموشی سے قطار میں چلتے۔ یہ منظر اپنی نوعیت میں ایک نشانی تھا۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو پوری دنیا اس کے سامنے سر جھکا دیتی ہے۔ کچھ دیر میں پانی گھٹنوں تک آ گیا۔ قوم کے چہروں سے ہنسی غائب ہو چکی تھی۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار خوف اترا۔ وہ نوح علیہ السلام کی طرف بھاگے اور کہا، اے نوح، دوبارہ دروازہ کھولو، ہمیں اندر آنے دو، ہم بھی سوار ہونا چاہتے ہیں۔ مگر اللہ نے دروازہ خود بند کر دیا تھا، نوح علیہ السلام کے ہاتھ سے نہیں، کیونکہ اب رحمت کا وقت گزر چکا تھا، اب جزا اور سزا کا وقت تھا۔ نوح علیہ السلام نے آخری مرتبہ اپنی قوم کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں افسوس تھا، مگر اللہ کے فیصلے کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ پانی اب اتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا کہ وہ گھروں، کھیتوں، درختوں کو نگلتا جا رہا تھا۔ آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین سے ابلنے والا پانی دونوں مل کر ایک عظیم سمندر بن چکے تھے۔ کشتی اب ان لہروں پر اٹھنے لگی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اوپر آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ ان زمینوں سے بہت بلند ہو گئی جہاں کبھی انسان رہتے تھے، جہاں کبھی ہنسی کی آوازیں گونجتی تھیں، جہاں کبھی ظلم کے فیصلے ہوتے تھے۔ پہاڑ چھوٹے دکھائی دینے لگے، زمین ڈوب چکی تھی، روشنیاں بجھ چکی تھی، ہر آواز خاموش تھی اور دنیا بدل چکی تھی۔ کشتی بڑی شان سے پانی کے لہروں پر تیر رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، اے اللہ، تو سب سے بہتر محافظ ہے۔ اس وقت صرف ایک کشتی تھی، چند انسان تھے، چند جانور، اور پوری زمین پانی کے نیچے تھی۔ اس طرح طوفان نوح شروع ہوا، اور اسی طرح اللہ نے ظالموں کو مٹا دیا اور ایمان والوں کو بچا لیا۔ مگر اس دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو تاریخ میں آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کا۔ وہ بیٹا جسے وہ برسوں سمجھاتے رہے، پیار سے بلاتے رہے، دلائل دیتے، تنبیہ کرتے رہے، مگر وہ اپنی قوم کے گمراہ سرداروں کی باتوں میں آ چکا تھا۔ جب باقی لوگ ایمان لانے سے انکار کر رہے تھے، تب بھی نوح علیہ السلام کی سب سے بڑی تکلیف یہی تھی کہ ان کا اپنا بچہ ان کے ساتھ نہیں چل رہا تھا۔ کشتی پانی پر تیرتی رہی، آسمان سے برستی بارش ایک پردہ بنا رہی تھی۔ اس ہنگامے میں حضرت نوح علیہ السلام نے دور کہیں ایک چٹان پر کھڑے ایک نوجوان کو دیکھا۔ وہ نوجوان ان کا بیٹا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز بھر آئی، دل کانپ رہا تھا، مگر امید ابھی زندہ تھی۔ انہوں نے بلند آواز میں پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، تم کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ یہ وہ پکار تھی جس میں ایک نبی کی دعوت بھی تھی اور ایک باپ کا ٹوٹا ہوا دل بھی۔ مگر کنعان نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، پھر باپ کی طرف ہنس کر کہا، میں کسی پہاڑ میں پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام کے دل میں ایسی چوٹ لگی جس کا شاید بیان ممکن نہیں۔ انہوں نے چیخ کر کہا، آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی بچنے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ اپنا رحم کرے۔ مگر اسی لمحے تقدیر نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ پہاڑ ایک دم پانی میں ڈوبنے لگا۔ کنعان کے قدم ڈگمگائے اور نوح علیہ السلام نے خوف سے چیخ مار کر دیکھا، اور ایک موج، ایک اونچی بے رحم موج، باپ اور بیٹے کے درمیان دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھیں وہ کبھی منظر شاید بھول نہ سکی ہوں۔ وہ لمحہ جب پانی نے کنعان کو اپنی آغوش میں لے لیا،
وہ لمحہ جب ایک نبی کی پکار ایک باپ کی التجا جواب کے بغیر رہ گئی۔ کشتی آگے بڑھتی گئی مگر نوح علیہ السلام کی آواز پانی میں گم ہوتی گئی۔ انہوں نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا۔ اے رب، وہ میرا بیٹا تھا، مگر الہام آیا، اے نوح، وہ تمہارے اہل میں نہ تھا، اس کا عمل اسے تم سے الگ کر گیا۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے باپ کے دل کو توڑا مگر نبی کے دل کو مضبوط کیا۔ یہ وہ فیصلہ مقدس اور اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ نوح علیہ السلام خاموش ہو گئے، آنسو بہتے رہے اور کشتی آگے بڑھتی رہی۔